اب کیوں رک گئے؟ مجھ میں تو دن کے اجالے میں بابا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، اندھیرا چھا جانے کا انتظار کرنا ہوگا۔ شاید اندھیرا ہمارے کردار کے اس بھیانک روپ کو چھپا لے۔ اندھیرے میں نہ ہمیں بابا کا ماتم زدہ چہرہ دکھائی دے گا اور نہ ہی انہیں ہم ریاکاروں کے مصنوعی غمزدہ چہرے دکھائی دیں گے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا کا سامنا کرنا مشکل ہے۔ اس کرتے کو ایسے تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے لاوی۔ وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے تو اس پر خون کے دھبے کیوں نہیں؟ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ غروب آفتاب سے پہلے دن کی روشنی میں واپس لوٹ آتے تھے، آج دیر کر دی۔ یقیناً یوسف کے ساتھ کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں گے، اس لیے وقت کا احساس نہیں ہوا ہوگا۔ یہودا، یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ یہودا، میں تم سے بول رہی ہوں، تم کیا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ چپ ہو جاؤ۔ یوسف کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بابا 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 بابا، اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ بابا بابا ہوش میں آئیے۔ بابا کیا ہو گیا؟ ہوش میں آئیے۔ کیا ہوا لاوی؟
यूसुफ कहाँ है? चुप क्यों हो लावी? बोलो ना लावी। यूसुफ को क्या हुआ है? खुदा, हम भी आपकी और बाबा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस न आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? जो भी है मुझे बताओ, मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ? मेरे यूसुफ को कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेल कूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए। चूंकि यूसुफ हमारे साथ भाग नहीं सकता था, इसलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। फौरन यूसुफ के पास वापस आए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता न था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। क्या यूसुफ की मदद का कोई उसूल उस जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खूब रोना या उसे दफन करके बतौर यादगार उस पर कोई मज़ार ही बना लो। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। मखुदा, ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। उन्होंने तुम पर क्या सितम ढाया है? खुदा पर भरोसा रखो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब खुदा पर दूंगी? भरोसा रखो। उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ होगा। लानत उन भेड़ियों पर जिन्होंने उसे चीर डाला। मैं तुम्हारी इस आग को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िए ने मेरी यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला, लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे। नहीं नहीं, यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता क्यों सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा ज़हन गया ही नहीं। ताज्जुब है माँ,
یہ کرتا پھٹا کیوں نہیں؟ ثابت کیسے رہ گیا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے شامون، حقیقت کیا ہے؟ ہمیں خود نہیں پتا ماں، واقعی تعجب کی بات ہے۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن اتنا یقین ہے جو کچھ ہوا اس میں نفس کی اطاعت شامل تھی، اور اسی نفس نے ہمارے عمل کو تمہارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے۔ یقیناً اس تمام واقعے میں شیطان نے تمہاری مدد کی ہے۔ ہمیں بھی کچھ نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا، ہمارا کیا قصور ہے؟ تم نے امانت میں خیانت کی ہے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور یوسف کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ ماں ہمارا یقین کرو، ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت ڈھونڈ کر لاؤ یوسف کو۔ چلو چلو یوسف کو ڈھونڈنے کی کوئی تدبیر کریں۔ دیکھا کیسی مصیبت کھڑی کر دی فرزندان اسرائیل، تم نے ہی روک دیا تھا۔ اگر یوسف کو مار کر اس کا بدن کا کوئی حصہ لے آتے تو یہ قصہ ہی تمام ہو جاتا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، ہم اب بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی بالکل فضول میں تم لوگوں کا ساتھ دیا، اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا تو یقین جانو میں بابا کو سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے، تم ہی بتاؤ کیا کریں، بابا کو بالکل یقین نہیں آ رہا۔ وہ تو معلوم ہے بابا اتنی آسانی سے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، لہذا یوسف کو مارنے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ چلو چل کے ڈھونڈو اور کچھ ہیلے بہانے بناؤ، شاید اسی طرح انہیں یقین آ جائے۔ سلام بر یوسف نبی، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث آدم اسحاق، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر وارث آدم، سلام بر وارث نوح نبی، سلام بر وارث ابراہیم خلیل، سلام بر وارث اسحاق و یعقوب نبی، سلام بر یوسف صدیق۔ سلام، آپ کون ہیں؟ تمہاری دلجوئی اور حفاظت پر مامور پروردگار یکتا کا قاصد ہوں، تمہاری حفاظت اور دلجوئی کے لیے۔ میرے بھائی مجھے کنویں میں ڈال کر چلے گئے، انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ زخمی کر دیا۔ جانتا ہوں، لیکن حکم خدا سے تمہارے زخم بھر گئے ہیں۔ میرے دل پر لگے زخموں کا کس طرح مداوا ہوگا؟ انہوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا۔ تو کیا چاہتے ہو انہیں اس کی سزا ملے؟ نہیں نہیں، وہ میرے بھائی ہیں،
لیکن انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ تمہارے بھائیوں نے ظلم کی بنیاد ڈالی ہے. جو ظلم و ستم فرزندان اسرائیل نے تم پر اور اپنے بابا پر ڈھائے ہیں، وہی ظلم و ستم ان کی اولاد بعد میں آنے والے انبیاء پر ڈھائیں گی. وہ بہت سے نبیوں کو رنج و تکلیف پہنچائیں گے اور بہت سوں کو قتل کر دیں گے. کوئی بھی نبی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گا. میں ان کے لیے پریشان ہوں. انہیں توبہ کر لینی چاہیے. مستقبل میں بالآخر تم ان سے توبہ کروا لو گے اور ان پر بالادستی حاصل کر کے انہیں تائب کر لو گے. مجھے تنہا مت چھوڑے. مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے. یوسف کو چاہیے کہ سختیاں جھیلنے کا عادی بنے. یاد رکھو، یوسف جب تک کنویں کی گہرائی میں نہیں اترے گا، اوجے کا مال و جاہ و جلال کو نہیں پہنچ سکے گا. بابا نے مجھے رسالت کی خوشخبری دی ہے. آپ بتا سکتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تم یہاں اس گہرے کنویں میں نہیں بلکہ عنایت خداوندی کے سائے میں ہو. اس وعدے کے پورے ہونے میں اب زیادہ دیر نہیں. جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اس قید و بند کے لیے نہیں. جان لو یوسف کہ خدا نے تمہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا ہے. اے فرشتہ خدائے یکتا، کہاں ہیں آپ؟ میں جانتا ہوں کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے، لیکن اس پر کیا مصیبت ٹوٹی نہیں جانتا، نہیں جانتا. واقعی میں ہم کس قدر ذلیل ہیں، ہزار چہرے والے ریاکار اور چال باز. کھولئے بابا. مجھے پتا ہے کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن خدا بند یکتا کی قسم کہ ہم نے آپ سے سچ کہا ہے. بالکل سچ، بالکل سچ. صبر کرنا مناسب ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس مصیبت میں پروردگار میری مدد کرے گا. لیکن آج سے تمہیں اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک کہ یوسف کی کوئی خبر نہیں مل جاتی. یا خدا، اب میں مزید بابا کی حالت برداشت نہیں کر سکتا. میں جا رہا ہوں تاکہ یوسف کو نکال کر بابا کے پاس لے آؤں.
یوسف کا واپس لوٹنا یعنی بابا کی بددعا یعنی رسوائی یعنی نیستی اور نابودی. تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے شمعون، اور اب تم لوگ بھی مجھے نہیں روک سکتے. تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں. تم تو اپنے باپ کو بھی قتل کر ڈالو، میری کیا اوقات ہے؟ جناب یعقوب، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ کیا بات ہے؟ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ہم ہیں کنعان کے لوگ یا نبی اللہ. یقین ہوں، دروازہ کھولیے. درود ہو یعقوب نبی پر. آپ پر بھی خدا کا درود ہو. نبی خدا کی دلجوئی اور غم گساری کے لیے آئے ہیں. اگر ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بلا درخت کہہ دیجیے. ابھی نہیں معلوم میرا یوسف زندہ ہے یا مر گیا. میرے بیٹے کہتے ہیں کہ اسے بھیڑیے کھا گئے، اور یہ سچ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اور مصیبت اس پر ٹوٹی ہے تو اس کا پتہ نہیں ہے. پریشان مت ہوئیے، اگر زندہ ہوا تو اسے ضرور ڈھونڈ نکالیں گے. اس صحرا کا چپا چپا چھان ماریں گے. اس وقت ممکن نہیں صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا. دن کی روشنی میں آسانی سے ڈھونڈ سکیں گے. نہیں، صبح تک تو ممکن ہے دیر ہو جائے. تلاش ابھی اور اسی وقت سے کرنی چاہیے. لیکن ہم نے تو سب جگہوں پر ڈھونڈ لیا ہے. چراگاہ میں بھی دیکھ لیا ہے. جی ہاں، چپا چپا چھان مارا ہر جگہ، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. پھر بھی ہم دوبارہ ڈھونڈیں گے. اب ہم تعداد میں زیادہ ہیں. لگتا ہے تمہیں ڈھونڈنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں. نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. میری ابا لے آؤ. مغفیرہ کے راستے سے چراگاہ جائیں گے. ہم بھی آ رہے ہیں. اس کی ضرورت نہیں، تم لوگ یہیں رکو. اگر کہیں یوسف مل گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ بابا قیامت تک ہمیں نہیں بخشیں گے. بہتر ہوگا ہم خود ہی یوسف کو ان کے پاس لے آئیں اور ان سے معافی مانگ لیں اور اس قصے کو ختم کریں. بابا کی جانشینی کا کیا ہوگا؟ ان کی توجہ اور محبت کا کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو وہ ہمیں دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. بابا اب بھی ہمیں کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے. یہ وقتی ہے. تھوڑے دن گزریں گے تو یوسف کو بھول کر ہمیں توجہ دینے لگیں گے. اگر وہ آج رات مل گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا. کیا بھول گیا کہ ہم نے یوسف کو چراگاہ سے بہت دور رکھا ہے؟ یہاں کھڑے رہنا بیکار ہے. چلو چل کر ان کے ساتھ ڈھونڈتے ہیں.
गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा यूसुफ। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहिम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेल कर कुंदन बने और सख्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीक कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ। कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचे तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहां महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं। कैसा होगा उस शख्स का हाल
کہ جس کا کوئی عزیز کھو جائے قریب ہی ہے، میں تمہیں رہائی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ ایک کھارے پانی کا کنواں اس درخت کے پاس ہے، وہاں نہیں دیکھیں گے؟ جانتا ہوں، لیکن کوئی بھی گلے کو کھارے پانی کے کنویں کے پاس نہیں لے جاتا۔ چلتے ہیں۔ فی الحال تو کنویں کے پاس نہیں گئے۔ کیا یوسف کا سونے کا ارادہ نہیں؟ کل رات نہیں سویا تھا، بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ سو جاؤ۔ خدا یکتا کا ارادہ تو کچھ اور ہے یوسف، تمہارا بیدار رہنا مناسب نہیں۔ یہ وقت تمہاری بیداری کا نہیں ہے، سکون سے سو جاؤ۔ ہم نے ساری جگہ تو دیکھ لی، کنویں کے اندر بھی دیکھ لی۔ بچہ ہے، ہو سکتا ہے کھیلتے کھیلتے اس میں گر گیا ہو۔ یوسف، 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 یوسف! بہت گہرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ارادہ خدا یکتا تو کچھ اور ہے یوسف، تمہارا بیدار رہنا مناسب نہیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ فی الحال تم باپ کی آغوش دوبارہ پاؤ۔ اچھا ہوا وہ نہیں ملا۔ یوسف کو کیا ہوا؟ جواب کیوں نہیں دیا اس نے؟ کہیں اگر میرے بھائی یوسف کو کچھ ہو گیا تو تم سب کی خیر نہیں ہے۔ تمہیں اس کا قصاص دینا ہوگا۔ تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ جب تم لوگ گھر پہنچو گے تو خود ہی جان جاؤ گے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم گھر واپس پہنچ سکو گے؟ تم سے کچھ بعید بھی نہیں۔ جن کے ہاتھ ایک بھائی کے خون سے آلودہ ہو سکتے ہیں تو دوسرے بھائی کے خون سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور تیسرے بھائی اور چوتھے اور آخرکار باپ کے خون سے کیوں نہیں؟ تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے اس معاملے میں تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ جب گھر جائیں گے تو بابا کو بتا دینا کہ یوسف کو دور کرنے کا منصوبہ کس کا تھا۔ میں زندہ ہوں۔
یوسف زندہ ہے، آواز آ رہی ہے۔ لاوی تم ہو؟ ہاں میں، جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ سو گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ نقصان تو نہیں پہنچایا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا بھوک لگی ہے۔ یہ لو، تمہارے لیے تھوڑا کھانا لایا ہوں۔ بابا کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے، بس صبر کر لیا ہے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دعا کرے مجھے بھی قرار آ جائے۔ پتہ نہیں میں بابا سے دوری کا غم کس طرح جھیلوں گا۔ آج تک ایک پل کے لیے بھی ان سے دور نہیں رہا تھا۔ خدا یعقوب نبی کو سلامت رکھے۔ افسوس ہے کہ یوسف کی کوئی خبر، کوئی پتہ نہیں مل سکا۔ لگتا ہے وہ کنعان میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو ضرور مل جاتا۔ خداوند آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اتنا بھی اپنی قوت اور میری توقع سے کہیں زیادہ کیا ہے۔ بس خدا سے دعا کریں کہ جلد میرا یوسف مجھ سے آ ملے۔ بچے آ گئے، لیکن یوسف کی کوئی خبر نہیں۔ میرا بھائی نہیں آیا۔ کیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا؟ اگر خدا نے چاہا تو ضرور آئے گا، بس ذرا صبر سے کام لینا ہوگا اور انتظار کرنا ہوگا۔ خدایا یعقوب کی مدد فرما۔ خدایا
یعقوب پر رحم کر، وہ یوسف کی دوری برداشت نہیں کر سکتے۔